23 سال کی عورت 38 سال کے مرد سے نکاح کر سکتی ہے؟ ان دونوں کے گھر والے عمر کے فرق کی وجہ سے عزت نہیں دے رہے. کس کو نہیں دے رہے عزت بھائی؟ کیونکہ وہ آدمی پہلے سے شادی شدہ ہے اور اب دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں 38 سال کا آدمی اگر دوسری شادی کر رہا ہے 23 سال کی لڑکی سے، تو دوسری شادی کر رہا ہو یا پہلی شادی کر رہا ہو، بات یہ ہے کہ جب ایج ڈیفرنس ہوتا ہے تو پھر اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. خاص طور پہ مرد جب دوسری بھی کر رہا ہو تو جلدی نہیں کرنا چاہیے فیصلہ. اب لڑکی اور اس کے والدین خوب اچھی طرح غور و فکر کر لیں کہ یہ لڑکا ہمارے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے، ہمارے جوڑ کا ہے یا نہیں ہے، اور اس سے اچھی طرح نباہ ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا. یہ سب چیزیں غور و فکر کرنے کے بعد خود فیصلہ کریں. میں کسی کو ذاتی مسائل میں مشورے نہیں دیتا. لڑکا 38 سال کا ہو یا 48 سال کا ہو یا 58 کا ہو یا 68 کا ہو، لڑکا ہی نہ رہا ہو، آدمی بن چکا ہو، تو یہ لوگوں کے پرسنل معاملات ہوتے ہیں کس نے کس سے شادی کرنی ہے. تو اس لیے میں اس بارے میں مشورے نہیں دیتا. مجھے کیا پتا وہ بندہ کیسا ہے، دوسری کر کے نبھا پائے گا کہ نہیں نبھا پائے گا، تو چلا پائے گا اس رشتے کو کہ نہیں چلا پائے گا، واللہ عالم. ہاں ایک بات جس کا شریعت سے تعلق ہے وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ میرے جب سے بیانات 4 شادیوں پہ جانا شروع ہوئے اور ترغیبات شروع ہوئی تو کچھ چیزیں میرے سامنے آئی ہیں جن کی اصلاح بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر ایک لڑکی نے شادی کر لی کسی لڑکے سے اور دوسری بیوی بن گئی. اب وہ ٹائم نہیں دے رہا اور لٹکا رہا ہے اور برابری نہیں کر رہا، اور جب اس کے خاندان کی طرف سے بہت دباؤ آیا تو چھوڑنے چھاڑنے کی باتیں بھی کر رہا ہے. لڑکی بہت ڈپریشن میں چلی گئی. میرے سامنے کیس آیا تو پتا چلا کہ جی لڑکی نے اس سے دوسری شادی اس لیے کی، یعنی اس کی دوسری بیوی اس لیے کی بنی کہ میرے بیانات لڑکی نے سنے ہوئے تھے کہ 4 شادیوں کو پروموٹ کرنا چاہیے، تو اس لیے لڑکی اس کی دوسری بیوی بن گئی. یہ بہت پرلے درجے کی حماقت ہے. 4 شادیوں کو پروموٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی دوسری شادی کا پیغام بھیج رہا ہے تو بس آپ اس بیس پہ کر لیں کہ دوسری کر رہا ہے اور ہم نے 4 شادیوں کو سوسائٹی میں پروموٹ کرنا ہے. تو بھائی 4 شادیوں کو تو پروموٹ کرنا ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ مرد کے کرنے کا کام ہے نا. لڑکی تو اپنے لیے بہتر سے بہتر ہی سوچے. اس کو اگر کوئی کنوارا چھڑا چھاٹ مل رہا ہے اچھا تو وہ کنوارے سے کرے، وہ کیوں دوسری والے سے کر رہی ہے؟ یہ کہیں اور ٹرائی کر لے گا. اور اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ دوسری والا بہتر ہے میرے لیے اور مجھے اس سے اچھا کنوارا نہیں مل سکتا، تو بھی اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ پھر آپ یہ بھی تو دیکھیں 2 کرنے کے بعد یہ نبھا پائے گا کہ نہیں پائے گا. اس سے بہت اچھی طرح معاہدے کریں، اگریمنٹ کریں، اس سے دیکھیں پیچھے کوئی خاندان انوالو ہے یا نہیں ہے. یہ ساری باتیں. تو 4 شادیوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کوئی بھی بھنگی چرسی اٹھے تیسری شادی کر رہا ہے لڑکی اس لیے راضی ہو جائے کہ سنت ہے. تو لڑکی کے لیے کوئی سنت نہیں ہے. لڑکی اپنے لیے بہتر سے بہتر ہی دیکھے. وہ یہی دیکھے کہ مجھے بہتر سے بہتر رشتہ چاہیے. اور کنوارا ظاہر ہے 2 شادیوں والے سے عام نارملی وہ اس کے لیے حقوق کا ادا کرنا آسان ہوتا ہے. کسی کنوارے کے لیے ایک بیوی کے حقوق ادا کرنا آسان ہوتا ہے. تو لڑکی نے اپنے لیے بہتر سے بہتر ہی دیکھنا ہے، اس نے بھی اس کے والدین نے بھی. ہاں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس کنوارے رشتے بھی ہیں لیکن یہ دوسری شادی والا ان کنواروں سے بہتر ہے. بعض کنوارے نکمے ہوتے ہیں اور 2 شادیوں والے بعض ذمہ دار ہوتے ہیں. تو یہ خود آپ نے فیصلہ کرنا ہے. یعنی اس بیس پہ ہاں نہیں کرنی ہے کہ شریعت نے 4 کی ترغیب دی ہے. شریعت نے لڑکی کو کہیں بھی ترغیب نہیں دی ہے کہ کسی کی دوسری بیوی بنے یا تیسری بیوی بنے یا چوتھی بیوی بنے. کوئی بھی ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی ہمیں اس بارے میں. شریعت نے یہ ترغیب دی ہے کہ کوئی اچھا شخص نکاح کا پیغام بھیجے تو انکار مت کرو. اب اچھے کا کرائیٹیریا ہر ایک کے حق میں مختلف ہوتا ہے. اچھے کا مطلب آپ کے حقوق ادا کر سکتا ہو، وہ دیندار ہو اور صرف لیبل نہ ہو داڑھی ٹوپی کا، باقی سچی مچی میں دیندار ہو. آج کل عاملوں نے الو بنانا شروع کیا ہوا ہے. جو روحانی ڈرامے باز ہیں نا، خلافتیں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں بزرگوں سے اور تعویذ گنڈوں کا بزنس کر رہے ہوتے ہیں. ان حرام خوروں نے بہت گند کیا ہوا ہے. اتنے چہرے پہ ان کی بڑی بڑی داڑیاں اور سفید پگڑیاں اور چہرے پہ ایسا لگتا ہے بغیرتوں کے جیسے نور کی پوری بالٹیاں اڈیل دی ہے بغیرتوں نے. تو یہ بغیرت 4 شادیاں کر رہے ہوتے ہیں لڑکیوں کو پھنسا کے. اور میرے بیانات کا بغیرت لوگ حوالہ بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب نے کہا 4 شادیاں. تم جیسے بغیرتوں کے لیے میں نے کہا ہی نہیں ہے. تو اور پھر جو ہے وہ پھر لٹکاتے ہیں، ان کی زندگیاں برباد کرتے ہیں اور حرام کا پیسہ کماتے ہیں. جن چڑیل بھوت بھگا کے، کوئی جن چڑیل بھوت بھگانے کا فن آتا نہیں ہے ان کو، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے ایسے حرام خوروں سے بچ کے رہیں. اور دوسروں کی بیویوں پہ بھی بغیرت لوگ قبضہ کرتے ہیں. یہاں بلاوی میں بھی میں نے دیکھا کہ بہت ساری خواتین ان بغیرتوں کے چکر میں پڑی ہوئی ہیں. فلانے پہ جادو ہے، فلانے پہ ٹونا ہے، فلانے پہ. یہ ایک مولوی مجھ سے ملنے کے لیے آیا، وہ بھی اس طرح کی بکواسات کر رہا تھا یہاں پہ. مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ 2 نمبر آدمی ہے. بعد میں کسی نے بتایا تعویذ گنڈوں کا بزنس کرتا ہے. میں نے کہا مجھے تو بات چیت سے اندازہ ہو گیا تھا حرام خور ہے. تو بہت یہ بڑا المیہ بن چکا ہے مذہبی لوگوں کا. پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ نا، مسائل وہیں ملیں گے جہاں روحانی علاج والا ملے گا آپ کو. جہاں روحانی علاج والا ہوگا وہاں جن چڑیل بھوت جادو آپ کو ملیں گے. اور جہاں یہ روحانی
علاج والے نہیں ہیں وہاں، نہ جن نہ چڑیل نہ بھوت نہ جادو، کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں پہ۔ تو خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے بہتر سے بہتر دیکھیں۔ اگر ان کا خیال ہے کہ یہ دوسری شادی جو کر رہا ہے یہ زیادہ بہتر ہے میرے لیے اور یہ حقوق پورے کرے گا، اور ہوائی بات نہ، اس کی آمدن دیکھیں کیا ہے، رکھے گا کہاں، یہ سب چیزیں پہلے سے طے شدہ ہوں، دونوں کے برابر حقوق پورے کرے گا، یہ سب چیزوں میں آپ کو اطمینان ہو گیا اور کوئی اس نوعیت کا کنوارا نہیں مل رہا تو کریں آپ۔ پھر ساری زندگی بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کہ کسی کی دوسری یا تیسری بیوی بن جائے۔ اور جو میں ایک بات کہتا ہوں وہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ کسی نکمے کی پہلی بیوی بننے سے بہتر ہے کسی سمجھدار ذمہ دار کی چوتھی بن جائے، لیکن یہ جب کنوارا نکما ہو۔ اگر کنوارا نکما نہیں ہے تو پھر کنوارے کو ترجیح دینی چاہیے۔ کیا گھٹنا دکھا کر وضو کر سکتے ہیں؟ کیا مطلب بھائی گھٹنا دکھا کر وضو کرنا؟ اس کے پیسے ملتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے اس سے؟ تو میرا خیال ہے بعض لوگ پاؤں دھوتے ہوئے گھٹنا بالکل کھول دیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، گھٹنا سطر میں داخل ہے۔ اگر لڑکی کا باپ فوت ہو گیا ہو اور اس کی ماں اور بھائی پیسوں کی لالچ میں اگر زبردستی اس کی شادی کہیں کروانا چاہ رہے ہوں لیکن لڑکی اس رشتے سے راضی نہیں، تو کیا اس صورت میں لڑکی اپنے گھر سے بھاگ کر اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے؟ کیا اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے؟ اگر واقعی بھائی لالچی ہے تو اپنے خاندان کے دوسرے مردوں سے رابطہ کرے، گھر سے بھاگے مت۔ گھر سے بھاگنے کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ڈینجرس، بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ بھاگنے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی بہت نیک انسان مل جائے گا آپ کو، وہ اور زیادہ آپ کو بیوقوف بنائے گا جب اس کو پتا ہے کہ اس کے باپ اور بھائی، اس کی ماں اور بھائی اس کے خلاف ہیں اور لالچی ہیں، اور والدین جو باپ کا بھی انتقال ہو چکا ہے، تو وہ بھگانے کی آپ کو لالچ تو دے گا لیکن وفا نہیں کرے گا آپ کے ساتھ، وہ آپ سے کھیلے گا۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے 99.9%۔ تو اس لیے پھر بھائی کے بجائے خاندان میں کوئی اور ہو، چچا ہو، ماموں ہو، ان سے رابطہ کریں کہ بھائی یہ اس طرح کر رہے ہیں، میں اس پہ راضی نہیں ہوں۔ اور اگر پھر بھی کوئی حل نہ ہو تو پھر کورٹ کا راستہ اختیار کیا جائے، کورٹ میں جا کے کیس کیا جائے کہ بھائی میرا نکاح کسی انسان کے بچے سے کرایا جائے۔